سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی سیریز کی یہ ناول مونچھ مونڈنے والی پارٹ 3۔ کیوں؟ فریدی چوک کر بولا تھا، یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ کمپاؤنڈ میں رکھوالی والے السیشن بری طرح شور مچا رہے تھے۔ ارے بھائی بھونک رہے ہوں گے، حمید نے کہا۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے، شاید کوئی پھاٹک بھی ہلا رہا ہے، ذرا دیکھو تو۔ حمید سننے لگا، ارے ہاں، لیکن اتنی رات میں کون ہوگا بھائی؟ پھر وہ پھاٹک پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہی چوک پڑا تھا، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جس کی کچھ دیر قبل مونچھیں مونڈی گئی تھیں۔ کیا فریدی صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، حمید نے پھاٹک کھولا۔ روداد میں بتا رہے ہیں، یہ روداد نام ہے اس کا۔ فریدی بھی برآمدے میں نکل آیا تھا اور سامنے والے کو تجسس آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بھی بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس پہ گھبراہٹ اور شرم کا ایک ساتھ غلبہ ہوا ہو۔ ارے! دفتن فریدی چونک گیا۔ یہ تم ہو نجمی؟ جی، آنے والے نے اپنا ہاتھ اوپری ہونٹ پہ رکھ لیا تھا۔ خیریت ہو؟ اتنی رات میں اور اتنی بڑی تبدیلی، کیا بات ہے؟ فریدی نے اس سے پوچھا تھا۔ حمید حیرت سے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور اب اسے یاد آیا کہ وہ اسے کیوں دیکھا سا لگ رہا تھا۔ یہ نجمی تھا، تارجام کے ایک کارخانے کا مینیجر تھا اور فریدی سے اس کی ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے۔ پھر نجمی نے اپنی ساری بات، جو کچھ ہوا تھا اور جو آلریڈی حمید فریدی کو بتا چکا تھا، وہ سب بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید نے نجمی سے پوچھا کہ تم وہاں سے کیسے نکلے تھے؟ ان کا کتا شاید کسی پہ جھپٹ پڑا تھا، نجمی بتا رہا تھا، اس لیے وہ دونوں مجھے بندہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بہرحال ان کی واپسی پہ میں نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس کے ساتھی نے میری توجہ اپنے کیمرے کی طرف دلائی اور کہا کہ اگر میں نے کسی سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو وہ پولیس کو میری فوٹو دکھا دے گا اور مقدمہ کر دے گا کہ میں نے اس کی بیوی کو برگلایا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کے یہاں پر آیا تھا۔ مونچھ مونڈتے وقت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ حمید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، جواب بھی سنجیدگی سے دیا گیا اور فریدی حمید کو گھورنے لگا تھا۔ اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں مجھے اس تصویر کے ذریعے بلیک میل نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے، فریدی بولا تھا۔ غالباً اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے وہ جب تمہاری مونچھ مون رہے تھے کہ دوبارہ ہاتھ صاف کرنے کی امید کب تک کی جائے گی؟ حمید بولا۔ بگو مت، فریدی اسے گھورنے لگا، پھر نجمی سے بولا، بھئی تم فی الحال تو سکوت اختیار کرو، بہتر ہے کہ تم اب سکون سے اپنے گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نجمی چلا گیا تھا اور اب حمید بولا، فرمائیے سرکار، کیا خیال ہے آپ کا؟ خیال یہ ہے کہ اس عظیم کائنات میں سب سے عجیب تخلیق عورت کی کھوپڑی ہے۔ یعنی میرا خیال تھا کہ تم اردو سمجھ لیتے ہوگے۔ فریدی ہونٹ سکوڑ کر بولا، میں آپ کے خیال کی قدر کرتا ہوں، لیکن عورت کی کھوپڑی، کسی عورت ہی کی کھوپڑی کسی مونچھ والے کا اوپری ہونٹ ٹٹولنے کے لیے اتنی شاندار اسکیم سوچ سکتی؟ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ابھی کچھ بھی بولوں گا نہیں۔ کاش میرے بھی مونچھیں ہوتی، نہیں ہیں تو ہو جائیں گی، فریدی نے کہا، اور تمہیں اپنی مونچھ ضرور منڈوانی پڑے گی۔ میں تمہاری کل دن بھر مرمت کروں گا، پلاسٹک کے ٹکڑے والا میک اپ کروں گا تاکہ وہ مونچھیں آسانی سے نہ نکالی جا سکیں، لیکن دیکھیے ذرا حسین سی صورت بنائیے گا۔ حمید بولا تھا، ہاں، ایک گدھے کے چہرے پہ سیاہ مونچھیں بہت کھلیں گی۔ میں سوچتا ہوں کہ بیچارہ نجمی حقیقتاً کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ گیا۔ تم بھی کسی دن اپنی شامت لاؤ گے۔ شامت نہیں، حجامت کہیے، حمید بولا۔ مگر جناب میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ احمق نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ پدی کے شوربے ہو؟ بس ایک آپ ہی تو عقل مند ہے، حمید بھنا کر بولا تھا۔ وہ بکتا ہی گیا، فریدی ہنس رہا تھا۔ خیر خبر لیجیے اپنی، کسی پہاڑی لنگور کی خدمات حاصل کیجیے، ورنہ پتہ نہیں کیسے رہ جائیں گے آپ۔ ارے واہ رے میرے سورما، فریدی مسکرا کے بولا تھا، کیا تم لندن کی وہ رات بھول گئے جب ایک عورت نے تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے خود کو ماں کہلوایا تھا؟ نشے میں تھی وہ، اگر باپ بھی کہلواتی تو کہہ دیتا، پھر اس سے کیا؟ اور تمہاری کیا حالت ہو گئی تھی؟ فریدی سے چھیڑ رہا تھا۔ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے تمہارے؟ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے؟ حمید نے جھیپا ہوا قہقہا لگایا۔ بہت خوب، ارے بھائی وہ تو کہیے کہ خود چھوڑ کے خود ہی ہٹ گئی تھی، ورنہ ہاں سچ مچ ماں بنا لیتا۔ فریدی نے جملہ پورا کیا تھا۔ بس ایک واقعے کو آپ لے کر لکیر پیٹے چلے جا رہے ہیں۔
نہیں نہیں، میں سنجیدگی سے تمہیں کہتا ہوں، اب یہ حرکتیں تم بند کر دو ورنہ پھنسو گے کسی دن۔ حمید خان کے بھائی اصول بڑے دوسرے سے ہیں۔ حمید اکڑ کے بولا تھا، کبھی میں کسی لڑکی کے گھر نہیں جاتا، شادی شدہ ہے تو سب سے پہلے اس کے شوہر سے دوستی کرتا ہوں، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی شادی کی فکر پہلے کرتا ہوں، اور اگر شادی نہ ہو سکے پھر مجبوراً اس کے ابا میاں سے عشق کرتا ہوں، اور ابا میاں بھی نہ ہو تو پھر پڑوسیوں سے رسم و راہ بڑھاتا ہوں۔ اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ عورت ایک ایسی بیل ہے جو ہمیشہ پاس کے درخت پہ چڑھتی ہے۔ بکے جاؤ، فریدی سگار سلگا رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ حمید کی باتوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ذہن تو دراصل نجمی والے کیس میں الجھ گیا تھا، لیکن وہ حمید کو باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حمید کی بکواس اس کے ذہن کو ایسے نقطے پہ پہنچا دیتی تھی جہاں اس سارے الجھاوے ایک سیدھی سی لکیر معلوم ہونے لگتے تھے۔ ارے بھائی، فائدہ بھی پوچھتے ہیں آپ؟ تفریح فریدی صاحب، تفریح۔ اور اسی طرح حمید کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ فریدی خاموشی سے سامنے والی دیوار پر نظریں جما رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی بولا، ایسا کرو اب سو ہی جاؤ، رات ہو چلی ہے، لیکن آپ کو ایک چیز اور سننی پڑے گی۔ پتہ ہے آپ کو، میں کیسے ایسی عورت کو جانتا ہوں جو اپنے سوتیلے بھانجے سے عشق کرتی تھی۔ کیا آپ بک رہے ہو؟ ایک سوتیلی چاٹا مار دوں گا، فریدی اٹھتا ہوا بولا، اور اس کے ساتھ حمید بھی اٹھ گیا تھا۔ دوسرے دن فریدی نے 10 بجے تک سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اسے ان دونوں کی نقل و حرکت کے متعلق فون پہ اطلاع ملتی رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے 5-6 گھنٹے تجربہ گاہ میں صرف کیے، اور تقریباً 4 بجے اس نے وہ مصنوعی خد و خال ترتیب دے لیے جو اسے حمید کے چہرے پہ فٹ کرنا تھا۔ فریدی پلاسٹک میک اپ کا ماہر تھا۔ اس نے یہ آرٹ دراصل ایک بوڑھے آئرش ایکٹر سے سیکھی تھی جس سے اس نے لندن میں ملاقات کی تھی جب وہ وہاں زیر تعلیم تھا۔ چونکہ سراغ رسانی کا اسے بچپن سے شوق تھا تو وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں اکثر رہتا تھا جن سے اس فن کے لوازمات کے متعلق وہ کچھ سیکھ سکے۔ اور 6 بجے تک حمید کا حلیہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی باوقار آدمی نظر آنے لگا تھا جس کے چہرے پہ بڑی شاندار قسم کی گھنی مونچھیں تھیں۔ 7:30 بجے فریدی کو فون پہ اطلاع ملی تھی کہ وہ لڑکی تنہا آرلیکشنو ہوٹل میں تھی۔ حمید بالکل تیار تھا۔ اس انتہائی دلچسپ داستان کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ یوں ہی سن رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیے، 1 سیکنڈ بھی تو نہیں لگے گا۔ نوٹیفیکیشن کا بیل آن کر دیجیے۔